اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغ كتابي بتقوى الله ونظم أمركم والصلاح ذات بينكم صلوات نہج البلاغہ کے عنوان سے یہ سلسلہ مجالس جاری ہے، جس میں ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے خطبات، مکتوبات اور کلمات قصار سے آپ کی خدمت میں مولا کا فرمان اور مولا کا ارمان پیش کیا جائے۔ امیر المؤمنین کے کچھ خطبے گزشتہ 3 مجلسوں میں پیش کیے گئے ہیں۔ آج اس 4تھی مجلس میں مولا کے کچھ مکتوب میں نے وعدہ کیا تھا، آج اور کل چند مولا کے خطوط ایسے ہیں جن کے اقتباسات انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے۔ مولا نے اپنے اکثر جو والی تھے، جو گورنر تھے آپ کی حکومت کے دوران، ان کو خط لکھے ہیں، اور وہ تمام خطوط تو نہیں لیکن بہت سے خطوط نہج البلاغہ میں آئے، اور اس سے مولا کا ایک نظریہ معلوم ہوتا ہے۔ اور جب آپ اپنے نصب شدہ، آپ کے نصب کردہ، جن کو آپ نے اپوائنٹ کیا تھا، ان سے آپ کی توقعات کیا تھیں، تو اگر کوئی انسان مولا کا ماننے والا ہے اور کسی عہدے پہ آتا ہے، اس کا رویہ مخلوق کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، یہ مولا کے خطوط سے واضح ہوتا ہے۔ اگر کوئی مولا کا ماننے والا ہے، چاہے گا جیسا مولا اپنے نصب کردہ افراد سے توقع رکھتے تھے، ویسی توقع ہم سے بھی ہے۔ بہت سے مولا نے اپنے گورنروں کو توبیخ بھی کی ہے۔ واحد جناب مالک کے اشتر ہیں جنہیں کبھی بھی مولا نے کوئی کہہ لیجئے کہ توبیخ نہیں کی ہے، جسے آپ سادہ زبان میں کہیں گے ڈانٹا نہیں ہے، باقی تمام کی اصلاح کی ہے۔ بہت بڑے بڑے گورنر تھے، بڑے بڑے مقدس ہستیاں ہیں، لیکن امیر المؤمنین کے معیار بہت بلند ہیں۔ مولا کا جو معیار تھا وہ بہت زیادہ تھا، اس حساب سے بہت مقدس لوگ تھے، لیکن پھر بھی مولا کے معیار پہ پورا نہیں اتر پا رہے تھے۔ عزیزان گرامی، ایک نام ہے حضرت عثمان ابن حنیف کا۔ عثمان ابن حنیف کوفے کے رہنے والے تھے، عراقی تھے، بہت باتقویٰ مقدس مولا کے اصحاب میں سے تھے، اور مولا نے ان کو بصرے کا گورنر بنایا تھا۔ ان کے تقوی کی ایک سادہ سی مثال دوں گا، پھر مولا کا ایک خط جو مولا نے ان کو لکھا ہے اس کے چند اقتباسات، چند جملے پیش کروں گا، اور تاکہ واضح ہو ہم سب کے لیے کہ ہمارے مولا ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ عزیزان گرامی،
عثمان ابن حنیف اتنے مقدس تھے کہ جب ان کے بیٹے نے کہا نا کہ بابا اب آپ بصرہ جو عراق کا کوفے کے بعد سب سے بڑا شہر شمار ہوتا تھا، اب آپ اس کے گورنر بن گئے ہیں تو مجھے نئے جوتے لے دیجئے. کہا کہ نہیں بیٹا، بیت المال کے پیسوں سے میں قائل نہیں ہوں کہ اپنے بیٹے کو جوتے لے کے دوں. کہا لیکن بابا لوگ کیا کہیں گے میرے متعلق کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں اور میرے جوتے ٹوٹے ہوئے ہیں. کہا تمہارے متعلق تو لوگ بعد میں کہیں گے، لوگ یہ کیا سوچیں گے کہ گورنر آ رہا ہے اور اس کے پاؤں کے جوتے ٹوٹے ہوئے ہیں. کہا مجھے پرواہ نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے جو مولا کی ہم سے توقع ہے ہم اس پہ پورا اترنا چاہتے ہیں. توجہ ہے مجھ میں کہ میرے ساتھ؟ تو عزیزان گرامی، اب مولا اتنا معیار بلند ہے مولا کا کہ مولا کے گورنر جناب عثمان ابن حنیف، اور جب عثمان ابن حنیف گورنر اپوائنٹ کر دیے جاتے ہیں، ان کو بھیجا جاتا ہے اور وہ جاتے ہیں بصرہ میں گورنر بننے کے بعد، تو مولا نے ان کو ایک خط لکھا ہے. کہا کہ عثمان ابن حنیف، میرے سننے میں آیا ہے کہ تمہیں کسی امیر آدمی نے دعوت دی تھی اور تم اس کی دعوت پہ چلے گئے، اور ایک غریب آدمی نے دعوت دی اس کی دعوت میں نہیں گئے. اور انہوں نے جواب میں لکھا مولا کو کہ میری توجہ ایسی نہیں تھی، مجھے نہیں معلوم تھا، میں لاشعوری طور پہ چلا گیا تھا. کہا کہ اے عثمان ابن حنیف، جب تم دعوت نامے کو دیکھو نا اور کوئی بلا رہا ہے جانے لگو، یہ مت سوچنا کہ تمہیں دعوت دی گئی ہے، لوگوں کی توقع تم سے کم ہے اور علی کے منصب شدہ گورنر سے زیادہ توقع ہے. جب ایک آدمی کا دل ٹوٹتا ہے تو وہ تم سے کم اور میری طرف سے زیادہ، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو علی نے بھیجا تھا اور اس نے ہماری طرف توجہ نہیں دی. توجہ سمجھ میں کہ میرے ساتھ؟ عزیزان گرامی، مولا اس حد تک باریک بین ہے کہ اگر دعوت بھی قبول کرتے ہو تو کس طرح قبول کرتے ہو اور کس کے ہاں جاتے ہو اور کس کو توجہ نہیں دیتے. مولا نے بہت پرانی خطبے میں لکھا، کہا کہ دیکھو کبھی یہ مت سوچنا کہ علی جو کی روٹی کھاتا ہے، سادہ لباس پہنتا ہے اور تمہارے مولا کے پاس سوائے 2 چادروں کے اور کچھ نہیں ہے. اگر آج بھی عرب کے تمام شجاعان، دلیر، بہادر جمع ہو جائیں تو تمہارا یہ بوڑھا مولا تمام کے تمام عرب کے ان دلیر لوگوں کے سر توڑنے پہ کافی ہے. کہا یہ مت دیکھنا کہ میرے پاس صرف 2 چادریں ہیں، میں سوکھی روٹی کھاتا ہوں. کہا کہ اے عثمان ابن حنیف، طاقت کبھی بھی اچھے کھانے سے نہیں آتی ہے بلکہ خوف الہی سے انسان میں قدرت پیدا ہوتی ہے. عزیزان گرامی، امیر المؤمنین جناب عثمان ابن حنیف جیسے مقدس اپنے صحابی کو اس طرح سے درس دے رہے ہیں کہ خبردار کبھی بھی فرق نہ رکھنا. دوسرے مقام پہ کبھی جناب مالک اشتر کو جملے لکھتے ہیں، میں کل انشاءاللہ تفصیل سے پیش کروں گا لیکن آج بھی سن لیجئے. حضرت مالک اشتر سب سے قریبی ہیں. کہا مالک، تمہارے نزدیک بے عمل اور با عمل دونوں برابر نہیں ہونے چاہیے. جب تم میری طرف سے نمائندگی میں عوام میں جا رہے ہو تو با عمل کو زیادہ اہمیت دینا، بے عمل کو اہمیت دینا لیکن با عمل کی نسبت کم. کہا مولا کیوں؟ کہا یاد رکھو با عمل کا دل ٹوٹ جائے گا کہ اگر میں علی کے نمائندے کے نزدیک بے عمل کے برابر ہوں تو پھر عمل کرنے کا فائدہ کیا؟ کہا اس حد تک مولا باریک بین ہے. کہا با عمل کو زیادہ اہمیت دینا تاکہ اس کو اور زیادہ ترغیب دلائی جائے، رغبت دلائی جائے کہ اور زیادہ عمل کرے. عزیزان گرامی، جب مولا اپنے عمال کو، جو آپ کے کارمند تھے یا کام کرنے والے تھے، آپ کی حکومت کے اندر بہت سے لوگ جو ملازم تھے، ان کو خط لکھتے ہیں. ایک گورنر نے مولا کو خط لکھا. مولا نے کہا اتنے چوڑے قلم سے خط لکھا ہے. پرانے زمانے میں پین نہیں ہوتے تھے، قلم ہوتے تھے. تو مولا نے کہا کہ اپنے جب قلم کو تراشنے لگو تو اس کو باریک تراشا کرو، کیونکہ یہ بیت المال کے پیسوں سے سیاہی استعمال ہو رہی ہے اور کاغذ استعمال ہو رہا ہے. بیت المال حکومت کے نمائندگان کی ملکیت نہیں ہے بلکہ عوام کی ملکیت ہے. مولا امیر المؤمنین کا اصول کتنا سخت ہے. لیکن پھر مولا جان اس میں خود لکھتے ہیں، امیر المؤمنین لکھتے ہیں جناب عثمان ابن حنیف کو، کہا اے عثمان ابن حنیف، میں یہ جانتا ہوں تم میں سے کوئی بھی میرے معیار کے مطابق میرے جیسا نہیں بن سکتا. میں یہ تم سے توقع بھی نہیں رکھتا کہ تم میرے جیسے بن جاؤ کیونکہ علی علی ہیں. کہا میں یہ توقع نہیں رکھتا کہ تم میرے جیسے بن جاؤ، لیکن کم از کم اتنی توقعات پہ پورا اترو کہ جب کوئی تمہیں دیکھے اور یہ کہے کہ یہ علی کے نمائندے ہیں تو انہیں کبھی بدگمانی پیدا نہ ہو، وہ تم سے محبت کریں. عزیزان گرامی، حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ لوگوں کے اندر
اپنی محبت پیدا کرنا اگر تم باعمل ہو تو خدا کی محبت پیدا کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ جب تم اللہ کے بندے ہو اپنی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالو گے تو لوگ خود بخود کہیں گے اگر یہ اللہ والا ہے تو پھر میں بھی اللہ والا بننا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، آج تمام شیعہ حیدر کرار کو لوگ کہتے ہیں یہ علی والے ہیں۔ جب آپ کہیں پہ بھی جائیں تو آپ کے معاملات اتنے مضبوط ہونے چاہیے کہ لوگ دیکھ کے کہیں علی والے ایسے ہوتے ہیں، کہ آپ کے معاملے کو دیکھ کے لوگ قسم کھائیں۔ آپ کے حساب کتاب کے اندر، آپ کے بزنس میں، تجارت میں، کسی چیز کے اندر کوئی جھول نہیں ہونا چاہیے، اتنا کردار بلند ہو کہ لوگ آپ کے کردار کی قسمیں کھا کے کہیں کہ علی کے ماننے والے ایسے ہیں تو پھر علی کیسے ہوں گے۔ ہمارے مولا کتنے بلند و بالا ہیں۔ عزیزان گرامی، آئیے ذرا جس میں نے جملے کا انتخاب کیا ہے جو مولا کی وصیت ہے، جب ابن ملجم ملعون نے مولا کو ضربت لگائی، عبد الرحمن ابن ملجم نے، تو اس کے بعد مولا نے اپنے دونوں بیٹوں کو ایک وصیت لکھی ہے، اس کے چند جملے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، اس وصیت میں لکھا ہے کہ الی الحسن والحسین، میں اپنے دونوں بیٹوں حسن و حسین کو وصیت کرتا ہوں۔ جب پیغمبر اسلام نے کہا تھا نا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، جب دونوں کا نام لے کے کہا تھا، اس لیے جب مولا نے وصیت لکھی تو پھر دونوں کا نام لے کے وصیت کو لکھا تاکہ پیغمبر کی سیرت پہ عمل بھی ہوتا رہے، کہ دونوں سے مخاطب ہوں، اے میرے دونوں بیٹے ہو، اے میرے لخت جگر حسن و حسین، میں وصیت کرتا ہوں۔ اور مولا نے اس وصیت میں جملے لکھے، اور اتنا پیارا انداز ہے، جب بھی سوچتا ہوں، پڑھتا ہوں تو عجیب و غریب کیفیت ہو جاتی ہے کہ مولا نے اپنے ماننے والوں کو، اپنے سننے والوں کو کس مقام پہ رکھا ہے۔ مولا کہتے ہیں اوصیکما، میں وصیت کرتا ہوں اے میرے دونوں بیٹوں، آپ دونوں کو، اے حسن حسین میں آپ دونوں کو وصیت کرتا ہوں، وہ جمیع ولدی، اپنے تمام بیٹوں کو وصیت کرتا ہوں، وہ اہلی، اپنے تمام اہل خانوں کو وصیت کرتا ہوں، ومن بلغ کتابی، اور جس تک میرا یہ کلام پہنچے، میرا یہ لکھا ہوا وصیت نامہ پہنچے، ان سب کو میری طرف سے یہ وصیت ہے۔ ایشیو، کتنا مقام ہے ہمارے مولا کا کہ جب وہ اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے ہیں تو مولا نے آپ سے، ہم سے اتنی محبت کا اظہار کیا ہے کہ اپنے بیٹوں کے نام کے ساتھ ہمارا نام رکھا۔ یہ مولا کی عظمت ہے۔ مولا آپ کی عظمتوں کو سلام، ہماری لاکھوں روحیں آپ کے قدموں پہ قربان کہ اس پیارے انداز سے آپ نے وصیت کی ہے کہ کوئی یہ محسوس نہ کرے کہ میں اس میں شامل نہیں ہوں۔ ومن بلغ کلامی، ومن بلغ کتابی، کہ جس کو لکھی ہوئی میری وصیت پہنچ رہی ہے اس کو یہ میری وصیت ہے۔ مولا کیا وصیت ہے؟ مولا نے 3 چیزوں پہ بے انتہا تاکید کی ہے۔ پوری نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیے، جہاں جہاں مولا نے خط لکھا یا اپنے ماننے والوں کو یا دوسرے لوگوں کو وصیت کی ہے، اس میں سب سے پہلے مولا نے تقوی کا ذکر کیا کہ متقی بننا، پرہیزگار بننا، خوف خدا رکھنا، اللہ سے محبت کرنا۔ کبھی ایسا نہ ہو، عزیزان گرامی، تقوی کیا چیز ہے؟ جب آپ ایک سڑک پار کرنے لگتے ہیں نا تو دائیں طرف دیکھتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں، پھر سڑک پار کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اسی کا نام تقوی ہے۔ دائیں طرف دیکھیں تو خوف ہو، بائیں طرف دیکھیں تو امید ہو۔ جب امید اور خوف دونوں موجود ہو اور انسان ہر عمل سے پہلے اللہ سے خوف بھی رکھے اور امید بھی رکھے، اسی کا نام تقوی ہے۔ مولا فرماتے ہیں اپنی زندگیوں میں تقوی پیدا کرنا۔ توجہ ہے میں کہ میرے ساتھ؟ عزیزان گرامی، مولا کے فضائل اور مولا کے فرمان دونوں کو توجہ سے سننا چاہیے، کیونکہ ہم مولا کے فرمان کے اندر کبھی بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ عزیزان گرامی، مولا فرماتے ہیں کہ اے میرے دونوں بیٹوں، سب سے پہلے بتقوی اللہ، میں وصیت کرتا ہوں تقوی کی۔ جس کو میری بات پہنچانا، کہنا علی متقین کے امام ہیں، با تقوی لوگوں کے امام ہیں۔ جس میں علی کی محبت ہوگی خود بخود اس راستے پہ چلے گا تاکہ علی سے قریب ہوتا چلا جائے۔ کہ مجھ سے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ اپنے کردار کو، اپنے افکار کو، سوچ کو، اعمال کو، عقائد کو پاک رکھنا، کیونکہ میں پاک لوگوں کا امام ہوں۔ صلی اللہ علیہ محمد وعجل فرجہ۔ عزیزان گرامی، مولا فرماتے ہیں کہ میں پاک لوگوں کا امام ہوں، متقین کا امام ہوں، تو با تقوی بننا سب سے بنیادی شرط ہے۔ ونظم امرکم، اور منظم ہو جانا، اپنی زندگیوں کے اندر ایک ایسی تنظیم پیدا کرنا، آرگنائز بننا۔ کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں جب جی چاہتا آ جاتا، جب جی چاہتا نہیں آتا۔ عزیزان گرامی، منظم ہونا سب سے بڑی علامت ہے کہ یہ مولا کا ماننے والا ہے۔ عزیزان گرامی، امیر المؤمنین کہتے ہیں کہ میرے تمام شیعہ منظم ہوں گے۔ اس زیادہ تاکید نہیں کروں گا، آگے الفاظ کو پیش کروں گا، اس پہ غور کرتے چلے جائیے گا بعد میں۔ اور تیسری چیز جس پہ تھوڑی سی تفصیل میں جانا چاہتا ہوں، وصلاح ذات بینکم، مولا فرماتے ہیں کہ اور آپس میں اگر تمہارے دوست احباب میں
اہل خانہ کے اندر کبھی ناچاکی ہو جائے تو ان میں صلح ضرور کرانا، کا صلح ضرور کرانا۔ آج سب سے بڑی مصیبت یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں سے لڑ جاتے ہیں، بلکہ نہ صلح کرتے ہیں نہ کسی کے صلح کرانے پہ مانتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی وصیت یہ ہے میری کہ اگر کبھی ناچاکی دیکھو تو ایک دوسرے میں صلح ضرور کرواؤ۔ عزیزان گرامی، مولا کا ماننے والا کبھی بھی ناراضگی کو بڑھاتا نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں اگر کسی سے مل نہیں سکتے تو سلام دعا سے مت جانا، کم از کم جو رابطہ ایک مومن سے دوسرے مومن میں ہے وہ سلام کا رابطہ، سلام کو ختم مت کرنا۔ اس پہ میں جناب امیر علیہ السلام کی اسی وصیت کا ایک جملہ ہے، سمعت جدکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا فرماتے ہیں میرے دونوں بیٹوں، میں نے آپ کے جد رسول خدا کو کہتا سنا ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ عام نماز روزے سے مومنوں میں صلح کرانا زیادہ افضل ہے۔ نہج البلاغہ میں مولا خود رسول خدا سے روایت نقل کر رہے ہیں کہ عام نماز روزے سے مومنوں میں صلح کرانا زیادہ افضل ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز روزہ چھوڑ دیا جائے، نہ، بلکہ نماز روزے کو اہمیت دیں، واجبات ادا کریں، لیکن یہ نہ سوچیں کہ نہیں بس میرا اور اللہ کا رابطہ ہونا چاہیے، مجھے عوام سے کوئی رابطہ نہیں ہے، مجھے دوسروں سے کوئی رابطہ نہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ میرا چاہنے والا، میرا ماننے والا اپنے حقوق العباد کو کبھی فراموش نہیں کرے گا، کبھی بھلائے گا نہیں۔ اس کے بعد ایک جملہ جس کو پیش کرنا چاہتا ہوں تاکیداً، سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ، اب تک سب کی توجہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں واللہ اللہ، جب بھی عربی میں کہا نا اللہ اللہ 2 مرتبہ، یعنی اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس کی اہمیت کو کبھی نہ بھلایا جائے۔ مولا کہتے ہیں واللہ اللہ فیکم الایتام، اپنی وصیت کے فوراً جملوں کے بعد جو مولا جملہ پیش کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ اللہ، کبھی یتیموں کی اہمیت کو مت بھلانا، کہ یتیموں کی اہمیت کو مت بھلانا، کبھی کوئی یتیم یہ محسوس نہ کرے میں لاوارث ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، کہ یتیموں کو بہت اہمیت دینا، کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ کافل الیتیم کہاتین معی فی الجنہ۔ 2 حدیثیں جلدی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر فرماتے ہیں جب ایک یتیم کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھتا ہے تو اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ میں رہتی ہیں۔ توجہ ہے؟ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کو پالنے والا، یتیم کو پالنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ رہتی ہیں، 2 انگلیاں ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں ایک عام یتیم کو پالنے والا، نہیں سب نہیں پہنچ سکے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں ایک عام یتیم کو پالنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے 2 انگلیاں ساتھ میں رہتی ہیں۔ ایک عام یتیم کو پالنے والا جنت میں پیغمبر کے ساتھ جائے گا، اور جس نے کائنات کے سب سے عظیم یتیم محمد مصطفیٰ کو پالا ہو اس ابو طالب سے متعلق کیا خیال ہے؟ اللہم صلی علی محمد محمد وعجل۔ عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ ایک عام یتیم کا پالنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے 2 انگلیاں ساتھ میں رہتی ہیں۔ عام یتیم کو پالنے والا، اور اگر کائنات کے سب سے عظیم یتیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالنے والا، اس کے متعلق مسلمانوں کا کیا خیال ہے؟ تو عزیزان گرامی، مولا فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹو حسن و حسین، یاد رکھو یتیموں کا بہت مقام ہے، بڑی منزلت ہے، کبھی یتیموں کو یہ احساس نہ ہو میرا باپ میرے سر پہ موجود نہیں ہے۔ اتنی محبت دینا یتیموں کو کہ وہ محسوس نہ کرے میرا باپ چلا گیا، بلکہ کوئی بھی آدمی شہادت دیتے ہوئے، قربانی دیتے ہوئے یہ محسوس نہ کرے کہ میرے بچے لاوارث ہو جائیں گے۔ مولا فرماتے اتنی اہمیت دینا، اتنی اہمیت دینا کہ یتیم بچے ہر انسان کو اپنا خاندان سمجھنے لگے۔
مولا کتنی تاکید کرتے ہیں، یہاں تک کہ روایت کے الفاظ میں مولا اپنی آواز زمین پہ بچھا دیا کرتے تھے اور یتیموں سے کہتے تھے آؤ بچوں میرے ساتھ کھیلو. جب اگر کسی مولا کے ایک صحابی نے کہا نا بیٹا اتر جاؤ، آپ کو نہیں معلوم یہ مولا امیر المؤمنین ہے، ان کے زانوں پہ پاؤں نہیں رکھتے. چھوٹا سا بچہ تھا، اس نے مولا کے زانوں پہ کہیں پاؤں رکھ دیا. مولا نے کہا خبردار، ابھی تم نے روک دیا، اسے دوبارہ نہ روکنا. اگر اس کو گھر میں باپ کی محبت ملی ہوتی میرے پاس نہ آتا، میرے پاس محبت کی بھوک کے ساتھ نہ آتا. امیر المؤمنین بے انتہا عشق اور محبت کے ساتھ یتیموں سے پیش آتے تھے. کہا یتیموں کے ساتھ بہت زیادہ محبت سے پیش آنا. اور مولا کس چیز کی تاکید ہے؟ مولا کہتے ہیں اللہ اللہ فیکم القرآن. کہا قرآن کو کبھی بھی کم اہمیت نہ ہونے دینا، قرآن کا بہت مقام ہے. قرآن اہل بیت کا ہم پلہ ہے. اگر علی کو لکھا ہوا دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھ لو، اگر قرآن کو نورانی شکل میں دیکھنا ہے تو علی کو دیکھ لو. تو عزیزان گرامی، یہ قرآن اور اہل بیت، وہ قرآن صامت ہے، یہ قرآن ناطق ہے. قرآن اور اہل بیت ہمیشہ ساتھ ہیں. مولا فرماتے ہیں قرآن کو فراموش مت کرنا، قرآن کو مت بھلانا، قرآن ضرور پڑھتے رہنا. جب تک قرآن پڑھو گے نہیں تو سیکھو گے کیا؟ جب سیکھو گے نہیں تو عمل کیا کرو گے؟ جب عمل نہیں کرو گے تو بغیر عمل کے جنت حاصل نہیں ہوتی. جنت امید سے نہیں عمل سے حاصل کرو. اطلب الجنت بالعمل لا بالعمل. الف سے عمل یعنی امید. مولا فرماتے ہیں جنت کو عمل سے، بعمل بنو، جنت کو حاصل کرو. عزیزان گرامی، یہاں پہ ایک روک کے حدیث کو پیش کروں گا امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام. توجہ ہے مجمع کس بات پہ؟ میں جتنا مجمع دیکھ رہا ہوں اور جہاں جہاں پہ میں جب دیکھتا ہوں کہ کہاں کہاں تک لوگ موجود ہیں، یقین مانیے اپنے کاندھوں پہ اتنا بوجھ محسوس کرتا ہوں کہ ان سب کی ذمہ داری میری گردن پہ ہے. مولا اگر یہ آپ نے عہدہ دیا ہے تو مجھے وہ توفیق بھی دیں کہ میں حق ادا کر سکوں، پیش کر سکوں وہ مطالب. کوئی میری زبان سے ایسا جملہ نہ نکلے کہ جس کو جو آپ پسند نہ فرمائیں. مولا خود آپ مدد کریں کہ میں وہ پیش کر سکوں جو آپ پسند فرمائیں. تو آئیے ذرا عزیزان گرامی، مولا چھٹے امام سے پوچھا کسی نے، کہا کہ مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، جنت میں جانا چاہتا ہوں. مولا نے کہا جنت میں جانا کہاں چاہتے ہو؟ تم جنت میں ہو. گھبرا کے نہ سنیے گا. کہا تم جنت میں ہو؟ کہا نہیں مولا میں دنیا میں ہوں، جنت میں جانا چاہتا ہوں. مولا نے کہا نہیں، تم سن نہیں رہے ہو. اگر تم ہماری ولایت رکھتے ہو تو تم جنت میں ہو. کہا مولا لیکن کیسے، تھوڑی تشریح کیجئے. توجہ ہے مجمع کی، گھبرا تو نہیں رہے ہیں. مولا نے کہا اگر تم ہماری ولایت رکھتے ہو تو تم جنت میں ہو. یہی دنیا تمہاری جنت ہے، صرف موت کی دیر ہے، جنت میں پہنچو گے. کہا مولا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا ہے، بس ایک دعا مانگو. یہ دعا نہ مانگو کہ جنت میں چلے جاؤ، یہ دعا مانگو کہ پروردگارہ اس ولایت پہ باقی رکھ. پروردگارہ اس ولایت پہ باقی رکھ. اگر ولایت پہ باقی ہیں تو اسی سے عمل آتا ہے، بغیر ولایت. عزیزان گرامی، ولایت کیا چیز ہے؟ صرف محبت کا نام ولایت نہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں، بہت سے مسلمان کہتے ہیں محبت کر لینا ولایت ہے. نہیں، ہم کہتے ہیں ہر چیز کا حق اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے. پتہ نہیں پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. ہر چیز کا حق اہل بیت کے پاس ہے. کسی بھی چیز کا حق ہمارے پاس نہیں ہے، ہر چیز کا حق ان کے پاس ہے. یہ ہے ولایت اہل بیت. محبت کر لینا کافی نہیں ہے. تو عزیزان گرامی، ہر چیز کی ہم اپنے اوپر رکھیں ولایت اہل بیت. اگر انسان کسی سے محبت کرتا ہے، اس کی ولایت رکھتا ہے، آپ نے دیکھا ہے بچوں کو، میں نے دیکھا ہے اگر کسی کرکٹر سے محبت کرتے ہیں ویسا ہیئر اسٹائل بنائیں گے، ویسی شرٹ پہنیں گے، وہی اس کا نام لکھ لیں گے. عزیزان گرامی، اگر کوئی اہل بیت سے محبت کرتا ہوگا تو تلاش کرے گا وہ کیا چاہتے ہیں، ہمارا حلیہ کیسا ہو. انسان لباس ویسا پہنے کا جیسا اہل بیت چاہتے ہیں. انسان اپنا حلیہ ویسا بنائے گا جیسا اہل بیت چاہتے ہیں. اپنے کردار کو ویسا بنائے گا جیسا اہل بیت چاہتے ہیں. ہر وہ چیز جو علی ہم سے چاہتے ہیں ہم میں پائی جانی چاہیے. عزیزان گرامی، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں. ولایت اہل بیت، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں. اور امیر المومنین نے اپنے مختلف جملوں کے اندر تاکید کی ہے. آئیے ذرا مولا کے چند اور خطبے کے اور مولا کے مکتوبات کے کچھ اور آپ کو جملے پیش کرنا چاہتا ہوں. اگر سننا پسند فرمائیں گے بات کو آگے بڑھاؤں. عزیزان گرامی، جس محبت سے، جس اشتیاق سے آپ لوگ سن رہے ہیں، میں جانتا ہوں کہ یہ ولایت اہل بیت ہے جو آپ کو کھینچ لا رہی ہے. میرا اور آپ کو کوئی رشتہ نہیں ہے، صرف ایک رشتہ ہے اور وہ ولایت کا رشتہ ہے، کہ سب سے قوی رشتہ ولایت کا رشتہ ہے. مولا فرماتے ہیں کہ یاد رکھو
تم میں سب سے جو گہرا رشتہ ہے وہ ولایت کا رشتہ ہے، وہ ایمان کا رشتہ ہے، کہ اگر کبھی کسی نے گستاخی بھی کی ہو اور وہ با ایمان آدمی ہو تو اسے معاف کر دینا، اور اگر کوئی قریبی ترین رشتہ دار ہو اور ہمارا انکار کر دے تو اس سے وہ محبت نہ رکھنا جو ہمارے ماننے والے سے محبت رکھو۔ جملے میں کہہ گیا ہوں، جانتا ہوں سخت ہے، عمل کرنا، کہنا بہت آسان ہوتا ہے، عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بہت سے افراد کو یہی مسئلہ تھا، امیر المؤمنین ایک طرف تھے اور دوسری طرف رشتہ داریاں تھیں، بہت مشکل ہو رہا تھا علی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں یا رشتہ داروں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ عزیزان گرامی، کہ جو بنو امیہ بنو عباس نے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کیا، اہل بیت نے کہا یاد رکھو ایمان سب سے بڑی آزمائش ہے۔ امیر المؤمنین نے، آئے ذرا میں چند مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں کچھ واقعات سے، تاکہ نوجوان، میں بہت زیادہ نوجوان دیکھ رہا ہوں، بحث سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ مولا کی زندگی سے دو واقعات پیش کرنا چاہتا ہوں، صلوات پڑھیں گے مولا کی خوشنودی کے لیے۔ ایک ہیں، صلوات پڑھیں گے خوش، عزیزان گرامی، مولا کے زمانے میں چند ایسے افراد ہیں جو بہت قریب ہیں مولا سے بظاہر، نام بہت سے لوگوں کے نہیں لوں گا، مولا کی اپنی ظاہری خلافت ہے، میں دل آزاری مقصود نہیں ہے۔ کچھ لوگ جناب عمار یاسر کے پاس آئے۔ جناب عمار مولا کے بہت قریبی اصحاب میں سے بھی تھے اور مولا کے الچی تھے یا پرسنل اسسٹنٹ کہہ لیں، اب مجھے نہیں پتا آج کل اردو میں کیا الفاظ استعمال ہوتے ہیں، بہت قریبی افراد میں سے تھے۔ ان دونوں نے کوشش کی کہ سفارش کریں، کہا کہ ہماری ایک سفارش کر دو، ہمیں عہدہ چاہیے مولا سے۔ کہا کہ جانتے ہو مولا سفارش قبول نہیں کرتے، صلاحیت ہو تو میں تمہارا نام دے دیتا ہوں۔ کہا نہیں، تم ایک مرتبہ مولا کے سامنے کہو کہ ہم گورنر بننا چاہتے ہیں، ہم دونوں کو گورنرشپ دے دیں۔ کہا کہ دیکھو ظہر کے بعد آنا، جب مولا تنہائی میں ہوں گے نا تو میں اتنا کام کر سکتا ہوں کہ تم دونوں کو ملاقات کروا دوں تنہائی میں۔ ملاقات کرنے کے بعد یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم مولا سے خود درخواست کرو۔ ایک مرتبہ دونوں پہنچے، جیسے ہی بیٹھے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ یا علی ہمیں آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ مولا نے کہا ذاتی گفتگو کرنا چاہتے ہو یا حکومت کے معاملات ہیں؟ کہا کیا فرق پڑتا ہے؟ کہا نہیں فرق پڑتا ہے، اگر ذاتی گفتگو ہے تو پھر میں دوسرا چراغ جلاؤں گا جو میرے پیسوں سے ہے، کیونکہ یہ جو چراغ جل رہا ہے اس تاریک حجرے کے اندر یہ بیت المال کے پیسوں سے جلایا گیا۔ پتہ نہیں میں پہنچا پایا ہوں یا نہیں۔ مولا نے کہا میں اس چراغ کو استعمال نہیں کروں گا جو بیت المال کے پیسوں سے لگا، اگر ذاتی گفتگو کے لیے آئے ہو۔ کہا کہ ذاتی تو نہیں ہے، حکومت کے معاملات بھی ہیں اور کچھ ہمارے ذاتی معاملات بھی ہیں۔ مولا نے کہا جلدی بات کرو اگر کوئی ضروری بات ہے۔ کہا یا علی سنا ہے کہ آپ نے کوفے اور بصرے کا کسی کو گورنر نہیں بنایا؟ کہا بالکل صحیح سنا ہے۔ تو اب دوسرے کی طرف اشارہ کیا کہ اب تمہاری باری ہے، تم کچھ کہو۔ اس نے کہا یا علی ہم دونوں خدمت کے لیے حاضر ہیں اگر آپ چاہیں۔ مولا نے کہا اگر تم دونوں کی خدمت چاہیے ہوگی میں خود بتا دوں گا، ابھی خدمت درکار نہیں ہے، آپ دونوں جا سکتے ہیں۔ کہا یا علی اگر کوئی بھی کام ہو، کوئی عہدہ ہو جس پہ افراد موجود نہ ہو، مولا نے کہا یاد رکھو جو کوئی میرے حکومت میں عہدہ حاصل کرے گا چاہے وہ کسی کنیز کا بیٹا ہو، اگر صلاحیت رکھتا ہوگا تو عہدے پہ آئے گا، اور اگر صلاحیت نہیں رکھتا ہوگا تو چاہے وہ قریش سے ہو، سردار ہو، اسے کوئی عہدہ نہیں ملنے والا۔ دونوں اٹھے اور باہر نکلنے کے بعد آپس میں کلام کرنے لگے۔ کہا کیا ہوگا تمہارے خیال میں ہمیں عہدہ ملے گا؟ اس نے کہا نہیں میں نے تو یقین کر لیا ہمیں عہدہ ملنے والا نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں میں ابھی بھی امید لگائے بیٹھا ہوں، اتنی قریبی رشتہ داریاں ہیں ہم لوگوں کی، چاہے چلو کہیں سے بھی ہوں لیکن بہرحال اب رشتہ تو بنتا ہے ہمارا، کسی طریقے سے کوئی عہدہ ملنا چاہیے۔ عزیزان گرامی مولا نے عہدے تقسیم کیے، جب عہدے ان دونوں کو نہیں ملے تو یہ دوسری طرف جا کے مل گئے اور کہا اب علی ابن ابی طالب کے خلاف جنگ کریں گے۔ لوگوں نے پوچھا آپ تو بہت چاہنے والے تھے؟ کہا نہیں کیونکہ ہمیں عہدے نہیں ملے اب ہم اس طرف جا رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کی محبت تب تک ہوتی ہے جب تک انہیں عہدہ ملتا رہے۔ مولا فرماتے ہیں یہ ایمان کی علامت نہیں ہے، یہ دنیا داری کی علامت ہے۔
ایمان کی علامت یہ ہے کہ کچھ بھی چھن جائے لیکن تم میری ولا سے جدا نہیں ہوگے. عزیزان گرامی، پیغمبر کی حدیث ہے کہ یا علی، ایک منافق چاہے آپ اسے سونے کا پہاڑ تحفے میں دے دیں، بہت بڑا جملہ، بہت بڑی حدیث ہے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں یا علی، اگر ایک منافق کو آپ سونے کا پہاڑ ہدیے میں دے دیں، تحفے میں دے دیں، تب بھی وہ آپ کی ولایت کا قائل نہیں ہوگا. اور جو مومن ہے اگر آپ اس کی ناک پہ تلوار بھی مار دیں گے آپ کی ولایت نہیں چھوڑے گا. وعجل فرج. عزیزان گرامی، ہم ایسے امام کے ماننے والے ہیں کہ جن کی عدالت پوری دنیا میں مشہور ہے. آج بھی مثال دی جاتی ہے تو عدالت علوی کی مثال دی جاتی ہے، مولا کے فیصلوں کی مثال دی جاتی ہے. جب مولا کے پاس ایک منافق نے شکایت کی ایک مومن کی، کہا یا علی، آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ کا چاہنے والا ہے. یہ خاص طور سے نوجوانوں کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ کس طرح سے انسان کو کوشش کرنی چاہیے اپنے اندر بہتری لے کے آتا رہے. مولا نے کہا ہاں وہ میرا چاہنے والا ہے. کہا یا علی لیکن اس نے چوری کی ہے. کہا بلاؤ. جب بلایا گیا کہا تم نے چوری کی ہے. اب ایک مرتبہ زار و قطار رونے لگا. مولا نے کہا میں سوال کر رہا ہوں. کہا مولا میں نے چوری کی ہے. کہا جانتے ہو اقبال جرم کرنے پہ، اپنے جرم کو مان لینے سے چوری کی سزا کیا ہے؟ کہا ہاں مولا جانتا ہوں، ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے. مولا نے کہا پھر جانتے ہو نا کہ علی عادل ہے؟ کہا ہاں. مولا نے کہا ہاتھ نکالو. بہت زار و قطار رو رہا تھا. مولا نے کہا کس بات سے رو رہے ہو؟ چوری کرنے سے پہلے کہا مولا مجھے ہاتھ کٹنے کا دکھ نہیں، مجھے اس بات کی اذیت ہے کہ میں نے آپ کو، کہ جو آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، ہر جگہ کہتے تھے کہ میں آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ کو میں شرمندگی کا سبب بنا ہوں کہ آپ کے جو منافق دشمن ہیں وہ آج خوش ہو رہے ہیں کہ علی کا چاہنے والا شرمندہ ہو رہا ہے. تو مولا نے ایک مرتبہ تلوار اٹھائی اور جب چلائی تو اس کی 4 انگلیوں کو کاٹ دیا. اس نے انگلیاں اٹھائیں، باہر جانے لگا. وہی منافق آیا اور اس مومن سے کہنے لگا، کہا اور علی کے قصیدے پڑھا کرو، اور علی کے فضائل بیان کیا کرو. ہاتھ کٹوا لیا نا؟ اگر ہمارا کوئی چاہنے والا ہوتا تو ہاتھ نہ کاٹتا. علی سے اتنی محبت کرتے تھے پھر بھی تم نے ہاتھ کٹوا لیا. بس یہ جملہ سننا تھا. روتے ہوئے اس نے فصیح عربی زبان میں مولا کی شان میں قصیدہ کہا اور کہا کہ میں اس علی کا چاہنے والا ہوں کہ جو عدالت کے اندر اپنے دوست کو بھی سزا دیتا ہے. جیسے ہی مولا کو پتہ چلا، مولا نے کہا دوبارہ بلاؤ. کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ مولا کوئی بات نہیں، مجھے صرف اپنے اوپر رونا آ رہا ہے کہ میں نے آپ کو شرمندہ کیا. مولا نے کہا کہاں تیری انگلیاں؟ اس نے انگلیاں دکھائیں. مولا نے کہا انگلیاں رکھ اور ہاتھ کو رکھ. جیسے اس نے انگلیوں کو ہاتھ پہ رکھا اور دوبارہ ملایا، مولا نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا. جب ہاتھ ہٹایا تو انگلیاں جڑی ہوئی تھی. کہا مولا سزا. اللہ. کہا مولا آپ نے سزا کیوں دی تھی؟ انگلیاں کاٹی کیوں تھی اگر جوڑنی تھی؟ کہا وہ میری عدالت کی علامت تھی، یہ میری ولایت کی علامت ہے. اچھا جانے کے اچھا جانے گرامی، ہم ایسے امام کے ماننے والے ہیں جنہوں نے اس طرح سے عدالت کو رائج کیا. کہا کبھی بھی بے عدالتی معاشرے میں نہ آنے پائے. جس جگہ پہ امیر المومنین گزرتے تھے کہا کہ یاد رکھو ہم عدالت، عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے آئے. آج پوری دنیا میں ہر جگہ پہ امن کی بات کی جاتی ہے. خصوصاً اگر آپ دیکھیں گے تو عیسائی مذہب کے جتنے ماننے والے ہیں، چاہے یورپ امریکہ میں ہوں، کہیں پہ بھی ہوں، وہ سب سے پہلے امن کی بات کرتے ہیں. اکثر جگہوں پہ جب بھی
برطانیہ میں مجھے دعوت دی جاتی ہے کہ بھی آئیں امن پہ کانفرنس سے آپ خطاب کریں، تو فوراً مولا کا صرف ایک جملہ تمام کی تقریروں کو ختم کر دیتا ہے، مولا کا. اور میں کہتا ہوں کہ یہ میرا نہیں ہے، یہ میرے مولا علی علیہ السلام کا جملہ. ایک جملہ ہر چیز کو کہ امن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ دنیا میں عدالت نہ ہو. جب عدالت ہوگی تو خود بخود امن آ جائے گا. امن نتیجہ ہے عدالت کا. امن ہو ہی نہیں سکتا جب تک عدالت قائم نہ ہو، عدالت رائج نہ ہو. دنیا میں عدالت رائج کرے. اور عدالت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ عدل و انصاف کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ فرد سے. مجھ سے، آپ سے، ہر فرد اپنے اندر عدالت پیدا کرے. اسلام عدالت اجتماعی کے لیے ہر انسان عادل بنے. امیر المومنین نے اپنے تمام اصحاب سے کہا ہر انسان عادل بنے. گواہ کو عادل ہونا چاہیے، نماز پڑھانے والے کو عادل ہونا چاہیے، قضاوت کے لیے عادل ہونا چاہیے، مرجع تقلید کو عادل ہونا چاہیے. کوئی بھی انسان جو ذمہ دار پوسٹ پہ آئے، مقام پہ آئے، عہدے پہ آئے، اسے عادل ہونا چاہیے. مولا فرماتے ہیں عدالت بنیادی شرط ہے. اور مولا فرماتے ہیں کہ میری حکومت کے اندر کوئی مزدور یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بھوکا سویا ہوں. اس سے پہلے کہ کسی مزدور کا پسینہ سوکھے اسے اس کا حق مل جاتا ہے. سننا چاہیں گے عزیزان گرامی؟ یہ چند ایک سخت باتیں پیش کروں گا، 10 سے 15 منٹ آپ کو زحمت دوں گا، اس کے بعد مسائل. مولا نے عدالت، اور آپ کے دشمنوں نے پوری دنیا کے اندر کوشش کیا کی؟ ہر چیز جائز ہے جنگ میں. مولا نے کہا نہیں. یہاں تک کہ انگریزی میں محاورہ بنا دیا گیا، اور یہ مولا کے دشمنوں سے محاورہ آیا. ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. ہر چیز جائز ہے جنگ میں. جب مولا سے کسی نے کہا نا کہ آپ کے بہت سے دشمن جب جنگ کے لیے آتے ہیں پانی بند کر دیتے ہیں اور ہر طرح کا آپ کے خلاف پروپیگنڈا روا سمجھتے ہیں، ہر روز آپ کے خلاف ایک نیا منصوبہ. کبھی کوئی کہتا ہے کہ علی معاذ اللہ نماز نہیں پڑھتے، 1000 رکعت پڑھنے والے کے لیے کہہ رہے ہیں بے نمازی ہے. یہ نہیں سوچتے ہم کس پہ تہمت لگا رہے ہیں. کہ یا علی ہر روز آپ کے خلاف کوئی نہ کوئی. یہاں تک کہ کسی نے شام میں دمشق شہر کے اندر، آپ نے دیکھا بچوں کو جانوروں سے بڑی جلدی محبت ہو جاتی ہے. جب بقرعید آتی ہے گھر کے اندر اگر بکرا ہو، بھیڑ ہو، بچے بڑی جلدی مانوس ہو جاتے ہیں، نہیں چاہتے کہ جانور ذبح کر دیا جائے. کسی ایک آدمی نے کہا کہ سب بچوں کے درمیان میں شام میں ایک ایک بکری بھیڑ تقسیم کر دیا جائے اور کہا جائے کہ فلاں حاکم نے دیا. جب ایک ہفتے تک سب بچے مانوس ہو گئے، کہا کہ سارے جانوروں کی گردنیں کاٹ کے ان کو پھینک دینا، اور جب صبح بچے روتے ہوئے پوچھیں یہ کس نے کیا، رات میں جانور کو اس برے طریقے سے کاٹ کے پھینک دیا، تو سب کے سب ایک بات کہنا کہ علی کوفے سے آئے تھے، جانور کاٹ کے پھینک گئے. عجیب و غریب انداز سے ایک بغض و کینہ امیر المؤمنین کے خلاف پیدا کیا گیا. یعنی مولا کے دشمنوں کے اندر ایک ایسی چیز تھی، وہ کہتے تھے کہ ہم جنگ کے اندر ہر چیز کو جائز سمجھتے ہیں. مولا نے نہج البلاغہ کے اندر فرمایا کہ انا ادھا من فی الارض، جتنے بھی روئے زمین پہ لوگ ہیں مجھ سے زیادہ کوئی عقل مند اور ہوشیار نہیں ہے، لیکن میرے نزدیک جنگ میں کچھ چیزیں جائز ہیں، کچھ ناجائز ہیں. میں اپنے دشمن کے خلاف بھی جھوٹے پروپیگنڈے کو جائز نہیں سمجھتا. پتہ نہیں میں جملے کو پہنچا پایا ہوں یا نہیں. عزیزان گرامی، آج کے سیاستدان کیا کسی بھی زمانے میں چلے جائیں، ہر زمانے کا کوئی سیاستدان اگر اپنے کردار کو دیکھے گا تو متنفر ہو جائے گا. یہاں تک کہ لفظ سیاست ایک ایسا لفظ بن چکا ہے کہ اگر اردو زبان میں ہم کہنا چاہتے ہیں کہ فلاں بہت جھوٹا ہے تو کہتے ہیں بہت بڑا سیاستدان ہے. ایک ایسا معیوب. مولا سے پوچھا کہ مولا یہ جو سیاست کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے کوئی پیغام ہے؟ آپ نے فرمایا کفا بالعدل سائسا، سیاست میں صرف ایک اصول ہونا چاہیے، اس کا نام ہے عدالت، عدل و انصاف. پتہ نہیں جملہ پہنچا پایا ہوں یا نہیں. عزیزان گرامی، آج تمام حکمران سنیں، تمام سیاستدان پوری دنیا کے مولا کے اس ایک جملے میں پوری سیاست کا فلسفہ مولا سمجھا رہے ہیں. مولا کہتے ہیں عدالت میں صرف ایک اصول ہونا چاہیے اور وہ ہے عدالت. سیاست میں صرف ایک اصول ہونا چاہیے، عدالت. جب جنگ شروع ہونے والی تھی صفین کی تو مولا نے کہا یہ مت سوچنا یہ جانور دشمنوں کے جانور ہیں، یہ جانور ہیں، ان کی ٹانگیں مت کاٹنا، ان کا مسئلہ مت کرنا. اگر ایک نجس العین جانور کو دیکھو، اگر ایک کتے کو بھی دیکھو نا تو اس کی ٹانگیں کاٹ کے مت پھینکنا.
کیونکہ مصلح کرنے سے پیغمبر نے روکا ہے. ہم عدل و انصاف قائم کرنا چاہتے ہیں, ظلم نہیں کرنا چاہتے. تو پھر آج آپ کو پوری دنیا میں مولا کے ماننے والوں میں کہیں پہ بھی کوئی ظلم کرتا نظر نہیں آئے گا. کوئی ایک دکھا دیجئے کہیں پہ دہشت گرد, کوئی یہ کہتا ہوں میں علی کا ماننے والا ہوں اور میں خود کش حملہ کروں گا, میں علی کا ماننے والا ہوں میں سر قلم کروں گا, میں علی کا ماننے والا ہوں میں مسجدوں میں حملے کروں گا, میں امام بارگاہوں کو آگ لگاؤں گا. کہیں پہ علی کا ماننے والا ایسا نہیں ہوگا. عزیزان گرامی, امیر المؤمنین نے اصول ایسے دیے ہیں کہ اگر کوئی فاسق فاجر بھی ہو اور اتنے ایک ذرہ برابر اس کے دل میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی محبت ہو تو وہ محبت اس کو ظلم سے روکتی ہے, دوسروں کو کاٹنے سے روکتی ہے, عدل و انصاف کی طرف دعوت دیتی ہے, کیونکہ بار بار وہ ولایت دعوت دیتی ہے تو علی کا ماننے والا. کہ علی کا ماننے والا کبھی ظالم نہیں ہو سکتا. مولا کی وصیت کے جملے ہیں, جب میں آج پڑھ رہا تھا عجیب و غریب مجھے لگ رہے تھے. وَلَوْ كَانَ كَلْبًا عَقُورًا, اگر کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو, ٹانگے کاٹ کے مت پھینکنا اس کو. وصیت کے جملے ہیں. یقین مانے جب میں رات یہ جملے بار بار دہرا رہا تھا اپنے لیے, عجیب و غریب محسوس ہو رہے تھے کہ مولا آپ کی عظمتوں کو سلام, مولا آپ کے قدموں پہ ہماری جانیں قربان. کہ آپ ایک جانور کے متعلق بھی احساس رکھتے ہیں. دنیا میں تو آج انسانیت کے لیے احساس نہیں ہے. وصیت کے جملے مولا کے, کہا کبھی بھی جانور کے بھی پاؤں مت کاٹنا. پھر ایک مرتبہ کہا کہ دیکھو اب ہم جنگ کے اس مرحلے میں آ گئے کہ دشمن بھاگ رہا ہے, جو بھاگے اسے بھاگنے دینا, جب تک کوئی حملہ نہ کرے اسے قتل مت کرنا, جو بھاگے اسے بھاگنے دو. جناب محمد حنفیہ نے سوال کیا, مولا کے بیٹے ہیں حضرت محمد حنفیہ, جملہ سننا چاہیں گے عزیزان گرامی؟ عزیزان گرامی, آج بے انتہا مجھے تبش محسوس ہو رہی ہے, لیکن میں پورا خون جگر لگا کے اس جملے کو پیش کروں گا. نہج البلاغہ میں جناب محمد حنفیہ امیر المؤمنین کے بیٹے ہیں, جناب عباس سے بڑے, بہت طاقتور, بہت شجاع, بہت دلیر. اتنے طاقتور تھے کہ مولا نے کہا نا کہ اے محمد حنفیہ میری زرہ کٹوا لاؤ. جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو میرا وزن کم ہوا اور یہ زرہ, کہا مولا بابا کہاں سے کٹوانی ہے؟ مولا نے کہا 2 انگلیوں کے برابر. زرہ لوہے کی ہوتی ہے. جناب محمد حنفیہ نے انگلی سے پکڑ کے چیرنا شروع کیا. کہا بابا اب پہن کے دیکھے پوری آ رہی ہے. یہ محمد حنفیہ جب نہج البلاغہ میں ہے, سوال کیا مولا سے, کہا بابا میدان جنگ میں کہاں پاؤں گا؟ خون جگہ لگا کے جملے کو پیش کروں گا. کہا بابا میدان جنگ میں کہاں پاؤں گا؟ کہا بیٹا جہاں چھوڑ کے جاؤ گے وہیں پاؤ گے. نہ میں دشمن سے پیچھے جاتا ہوں نہ میں دشمن کے پیچھے جاتا ہوں, جس کی موت میرے ہاتھ لکھی ہوتی ہے خود ہی سامنے آتا. میرے بھائی مختصر توجہ ہے نا عزیزان گرامی میں. تو اب عجیب و غریب انداز سے مولا نے فرمایا, کہا میرے بیٹے محمد جہاں چھوڑ کے جاؤ گے وہیں پہ پاؤ گے. اے بیٹے محمد ایک میری وصیت سن لو. مولا نے جنگ کے اصول بتائے ہیں جناب محمد حنفیہ کو نہج البلاغہ کے اندر. کہا بیٹا میں جس جگہ کھڑا ہوتا ہوں جیسے زمین میں میرے پاؤں گڑ چکے ہیں وہیں پہ کھڑا ہو جاتا ہوں. تلوار ہاتھ میں ہوتی ہے, دانتوں کو بھینچ لیتا ہوں. نظر میری پہلے نہیں آخری فرد تک ہوتی ہے. بیٹا آخری فرد تک نظر رکھنا, آخری شخص تک نظر رکھنا. اگر پہلے پہ نظر ہوگی باقی سب سے غافل رہو گے, اگر آخری پہ نظر ہوگی تو سب کو دیکھ رہے ہوگے. کہا جب تلوار چلتی ہے جو قریب آتا ہے میں سر اس طرح سے پھیرتا جاتا ہوں, تلوار کے سر اترتے چلے جاتے ہیں. عزیزان گرامی ہم ایسے مولا کے ماننے والے ہیں کہ جو لوگ جنگ کے لیے آ رہے تھے شام سے, صرف نام سن رکھا تھا کوئی حیدر ہے. ہر آدمی لشکر میں سوال کر رہا تھا حیدر کون ہے. یہاں جناب امیر سے کہا مولا آپ کی داڑھی سفید ہو گئی ہے, خضاب کر لیجئے. کہا مالک شیر بوڑھا بھی ہو جائے شیر ہوتا.
کہ ذرا میدان جنگ میں اتر لینے دو، سب کو معلوم ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، مولا نے ایک مرتبہ آواز دی، سب تلاش کر رہے تھے کہ حیدر کون ہے؟ کسی نے دیکھ رکھا تھا کہ وہ جو سامنے سفید ریش نظر آ رہا ہے اسی کا نام حیدر کرار ہے، کہ محسوس ہوتا بوڑھا ہو گیا ہے۔ کسی نے کہا خبردار بوڑھا نہ کہنا، یہ اللہ کا شعر ہے۔ ایک مرتبہ آواز دی میرے مولا نے، اللہ اکبر، بس چاروں طرف سے لوگ دیکھ رہے تھے، زمین پہ سر نظر آ رہے تھے۔ کسی نے پوچھا تلوار چل نہیں رہی ہے، سر کیسے گر رہے ہیں؟ کہ آج مولا اتنے جلال میں ہے، ذوالفقار کو روک رہے، رک نہیں رہے۔ عزیزان گرامی، آپ کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں، ہم ایسے امام کے ماننے والے ہیں کہ میدان جنگ میں، عزیزان گرامی، کون کہتا ہے کہ امیر المومنین 2 سوکھی روٹیاں کھانے کے بعد، بلکہ روٹی کا ٹکڑا کھایا کرتے تھے وہ بھی پانی میں نرم کرنے کے بعد۔ جب سوال کیا نا، ایک بہت بڑا یہودی تھا، خیبر میں رہتا تھا، جب خیبر فتح ہوئی تو وہ وہاں نہیں تھا، اس نے آ کے سوال کیا، کہا مرحب حارث انتر اتنے بڑے بڑے پہلوان تھے، قداور تھے، ایک ایک بکرا کھاتے تھے، اتنا بڑا پہلوان رہا ہوگا کہ سب کو پچھاڑ دیا، ہر پہلوان ہاتھوں مارا گیا۔ کہ میں اس حیدر سے ملنا چاہتا ہوں، کہ مدینہ منورہ میں رہتا، آیا آ کے سوال کیا، کہ مجھے حیدر کرار سے ملنا۔ کہ کون حیدر کرار؟ کہ کتنے حیدر ہیں تمہیں؟ کہ حیدر ایک ہی مشہور ہیں، علی بن ابی طالب۔ کہا نہیں، مجھے علی بن ابی طالب نہیں، حیدر کرار سے ملنا، کیونکہ خیبر میں مولا نے تعارف کروایا تھا، سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ پوچھتا ہوا آیا، کہا کہ فلاں مقام پہ رہتے ہیں، پہنچا، جب پہنچا تو آ کے خود امیر المومنین سے پوچھنے لگا، کہا کہ مجھے حیدر سے ملنا ہے۔ مولا نے کہا ذاک انا، وہ میں ہوں۔ کہ نہیں، وہ جو فاتح خیبر ہے وہ حیدر۔ مولا نے کہا ذاک انا، وہی میں ہوں۔ کہا آپ دیکھنے میں تو بہت پتلے دبلے ہیں۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ بہت، کیونکہ وہ لوگ بہت قداور اور بہت بڑے۔ کہا آپ اتنے پتلے دبلے ہیں، مجھے تو لوگ بتاتے تھے کہ جب آپ کا ہاتھ چلتا ہے تو تلوار صرف چلتی نظر آتی ہے، غبار اڑتا نظر آتا ہے، آنکھوں میں دھول نظر آتی ہے، ہر آدمی روتا نظر آتا ہے، لیکن آپ کے چہرے پہ تو بہت معصومیت ہے، نور ہے، اور آپ عابد و زاہد نظر آتے ہیں، جنگجو نہیں۔ عزیزان گرامی، اسی لیے مولا کو مظہر العجائب کہا جاتا، عجائب جہاں جمع ہو جائیں۔ کہا کہ آپ نہ گوشت کھا رہے ہیں، سادہ خشک روٹی۔ عزیزان گرامی، یہ زہد امیر المومنین ہے۔ مولا نے کہا کہ یاد رکھ، وہ قوت پروردگار میرے ہاتھ میں آ جاتی ہے جب میں آواز دیتا ہوں اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، یہ مولا کا ماننے والا مولا کی اس سادگی کو اپنائے گا، کبھی بھی اپنے اندر کبر و تکبر کو نہیں آنے دے گا۔ مولا جب دشمن خدا کے سامنے آتے ہیں تو سر اٹھا کے بات کرتے ہیں، اور جب مظلوم کے سامنے آتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتے ہیں کہ جو چاہیے میرے ہاتھ سے لے جا۔ ہماری لاکھوں روح قربان ہوں۔ آئیں ذرا ایک جملے کو پیش کر کے مصاحب کی طرف آ رہا ہوں، وقت گزر گیا بہت تیزی سے۔ عزیزان گرامی، 4 مجلسیں ہو چکی ہیں، چوتھی مجلس تھی۔ میں سوچ رہا تھا اب کل سے بہت بڑی بڑی شبیں آ رہی ہیں، اس کے بعد پھر جب خیبر کے میدان کو مولا نے فتح کر لیا تھا نا، تو اس کے بعد کسی نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ یا علی آپ بہت خوش نظر نہیں آ رہے، کیا وجہ ہے؟ کہا کہ جب میں آ رہا تھا خیبر کے میدان میں تو بچے بہت خوش ہو رہے تھے کہ مرحب مجھے مارے گا۔ جب میں نے مرحب کو پچھاڑ دیا تو سارے بچے خاموش ہو گئے، مجھے اچھا نہیں لگا۔ مولا سب بچوں کے پاس گئے کہ بچوں، علی کبھی بچوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ میری لاکھوں روح قربان اس امام پہ کہ جو دشمن کے بچوں پہ اتنا رحم کھائے، جو اپنے قاتلوں کے دشمنوں کے بچوں پہ رحم رکھے، اسے علی کہتے ہیں۔ میں ایک سوال کروں آپ سے، ہمارے مولا نے کیسے برداشت کیا ہوگا جب ان کی پوتی
जनाब सकीना को तमाचे लगे होंगे। हमारे मौला ने कैसे बर्दाश्त किया होगा जब मैदान करबला में बच्चों को असीर बनाया गया होगा। आज मैं मौला के दो नवासों से मुताल्लिक कुछ जुमले मसाइब के पेश करना चाहता हूँ। मौला के दो नवासे हैं जो कूफा में शहीद हुए हैं, और बहुत से नवासे मौला के करबला में शहीद हुए हैं। दो नवासे हैं। जनाब मुस्लिम इब्न अकील के 4 बेटे थे, 2 करबला में शहीद हैं और 2 कूफे में शहीद हैं। 3 हस्तियों से मुतालिक पेश करूं आपको। इन्होंने अपनी पूरी नस्ल इमाम हुसैन पे कुर्बान की। पहली जनाब ज़ैनब कुबरा, उन्होंने अपने सारे बेटे इमाम हुसैन पे कुर्बान कर दिए। कल बीबी के इंशाल्लाह मसाइब पेश करूंगा। जो बीबी को पुरसा देना चाहते हैं वो कल ज़रूर आए। दूसरी जनाब रबाब हैं, जिन्होंने अपने बेटा बेटी दोनों जनाब सैयदुश शहादा पे कुर्बान कर दिए। एक बेटा था और एक बेटी थी। और तीसरी जनाब रुकैया हैं, जिनके 4 बेटे थे, 2 करबला में, 2 कूफा में, चारों इमाम हुसैन पे कुर्बान कर दिए। आज मुझे 2 बेटों के इब्राहिम और मोहम्मद, जो जनाब मुस्लिम ने अकील के साथ कूफे गए थे, वक्त नहीं है कि मैं तफसील में जा सकूं, तेजी से गुजरूंगा। अज़ादारान ने सैयद मज़लूम शेख सदूक की रिवायत पेश कर रहा हूँ अल-अमाली से, कि उन्होंने फरमाया है कि दोनों जब बच्चे, हज़ारों का मजमा, 16,000 या 18,000 का जो नमाजियों का मजमा था, बच्चे नाबालिग थे, छोटे बच्चे थे, जवान नौजवान बच्चे नहीं थे, बल्कि नाबालिग छोटे बच्चे थे, 9 और 11 बरस के थे। जब सारा मजमा बाहर निकला तो दोनों बच्चे चले गए उसी झुरमट के अंदर और फिर खो गए। मस्जिद कूफा के आज भी बहुत से दरवाजे हैं, उस ज़माने में भी बहुत दरवाजे थे। तो दोनों बच्चे जब गुम हो के कूफे की गलियों में दर बदर की ठोकरें खाने लगे, परदेस हो, रात का वक्त हो, सारा शहर दुश्मन हो और कोई भी घर में पनाह देने के लिए तैयार ना हो, 2 मासूम बच्चे हों, बस अजीब व गरीब कैफियत होगी। न जाने किस माँ की गोद उजड़ने वाली थी। मौला सलामत रखे आपकी गोदों को। परवरदिगारा किसी को औलाद की आजमाइश न देना। औलाद का गम बहुत सा गम होता है। अज़ीज़ान गिरामी, ये दोनों बच्चे, बड़े भाई ने छोटे भाई से पूछा, भैया दरख्त पे चढ़ जाओगे? क्यों, कोई घर जाने के लिए नहीं था? कहा नहीं भैया, मैं दरख्त पे नहीं चढ़ पाऊंगा। एक ने दूसरे को सहारा दिया, कहा कि आप मेरे कांधे पे पाँव रखिएगा किसी तरीके से। अब एक मर्तबा सुबह कुआं था, एक खातून पानी भरने के लिए आई। आपने देखा है ना, पानी के अंदर अक्स नजर आता है। अगर दरिया में कई मर्तबा चांद का अक्स नजर आता है, उस खातून ने देखा कि 2 चांद नजर आ रहे हैं। बस ये 2 चांद देखना थे, वो तड़पने लगी। फौरन सर उठा के दरख्त पे देखा, मुस्कुरा के पूछा, आप दोनों कौन हैं? अब वो सब दोनों पूरा दिन सुनते रहे थे, कत्ल कर दो मुस्लिम को, मार दो मुस्लिम को। तो दोनों जानते थे सारा कूफा हमारे बाबा का दुश्मन है। तो बड़े भाई ने फौरन कहा, हम कोई भी नहीं है। बस वो समझ गई कि ये दोनों मुस्तरिब हैं, परेशान हाल हैं। कहा कि आप दोनों कौन हैं? दोबारा पूछा। कहा कि आप पनाह देने के लिए तैयार हैं? कहा बताइए। कहा आप कौन हैं? कहा मैं अहले बैत के मानने वाली हूँ। कहा मैं अली इब्न अबी तालिब की मानने वाली हूँ। बस एक मर्तबा छोटे भाई ने कहा, हम दोनों अली के नवासे हैं। जैसे कहा ना अली के नवासे हैं, उस खातून ने कहा, मैं आप पे कुर्बान हो जाऊं, आइए मेरा घर हाजिर है। एक मर्तबा दोनों को घर ले गई, लेकिन पूरे रास्ते सोच रही थी। उसके शौहर का नाम हारिस था, जो बड़ा मलऊन था, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की फौज में था। ये दोनों बच्चों को साथ घर में ले गई। एक मर्तबा दस्तरखान बिछाया, खाना चुनने लगी। कभी शरबत रखती थी, कभी खाना रखती थी। कहा शहजादो, जो कुछ चाहिए हो अब कह दीजिएगा। फिर एक मर्तबा सवाल किया, कहा आप किसके बेटे हैं? कहा हमारी माँ का नाम रुकैया है। हम दोनों रुकैया के बेटे हैं। कहा अच्छा, मौला की बेटी का नाम रुकैया है। सोच रही थी, कहने हमें कुछ नहीं चाहिए। मुख्तसर सा दोनों बच्चों ने खाना खाया, मुख्तसर से शरबत लिया। कहा आप कैसे यहाँ पे आकर? हम अपने बाबा के साथ आए थे। मैं आपको कैसे पेश करूंगा? बस भाई दोनों बच्चे। इस खातून ने, जहां सामान रखा जाता है ना, आपने देखा है आजकल लोग स्टोर रूम कहते हैं। मैं एक सवाल करूंगा, कभी ऐसे हुजरों में मेहमानों को बिठाया जाता है?
اور اگر علی کے نواسے ہوں. اس خاتون نے کہا کہ آپ یہاں پہ بیٹھ جائیے, آواز نہ بلند کیجئے گا, میرا بھی شوہر آنے والا ہے. دونوں کو وہاں پہ چھپا دیا, دروازہ بند کر دیا. اتنے میں اس کا شوہر آیا, کہا کیا بات ہے؟ کہا سارا دن میں 2 بچے تلاش کرتا رہا, عبید اللہ ابن زیاد نے بڑا انعام رکھا ہے کہ جو بھی مسلم کے 2 بیٹوں کو لے کے آئے گا, مسلم کے 2 یتیموں کو لے کے آئے گا, اسے انعام ملے گا. اس کنیز خدا نے فوراً کہا خوف خدا کر. کہا وہ علی کے نواسے ہیں, توبہ کر. کہا کہ نہیں مجھے انعام چاہیے. کہا کہ نہیں انعام کا نہ سوچ. پوری رات سوچتا رہا. اچانک آہٹ محسوس ہوئی. دونوں بچوں نے علی ظاہر خواب میں دیکھا کہ مولا امیر المومنین آئے ہیں. اپنی باہیں پھیلا کے کہتے ہیں میرے بچوں میرے پاس آ جاؤ, اے میرے شیروں میرے پاس آ جاؤ. بس جب دونوں نے خواب میں دیکھا نا تو فوراً سمجھ گئے یہ ہماری آخری رات ہے. دونوں تڑپ کے رونے لگے. جب گلے مل کے رو رہے تھے نا, آواز سنی, فوراً باہر آیا. کہا کہ کون ہے ہمارے گھر میں؟ اس نے کہا کوئی بھی نہیں ہے. اس نے ایک مرتبہ ہاتھ میں چراغ لیا, فوراً تیزی سے اس حجرے میں آیا. جب کمرہ دروازہ کھولا نا تو 2 بچے آنکھوں میں آنسو تھے, گلے مل کے رو رہے تھے. اس نے فوراً پوچھا من انتم, کون ہو تم دونوں؟ کہا ہم دونوں مسلم ابن عقیل کے بیٹے. اگر میری طرف دیکھ سکے, اس نے اپنے ہاتھ بڑھائے, جب بچوں کے سر میں بالوں میں ہاتھ ڈالے تو دونوں بچے تڑپنے لگے. ایک مرتبہ بالوں سے پکڑا, کہا کہ میں سارا دن تمہیں تلاش کرتا رہا, تم میرے ہی گھر میں تھے. دونوں کے ہاتھ باندھ دیے. وہ بار بار اس کی بیوی کہتی تھی کھول دے ان کے ہاتھ. کہ نہیں مجھے انعام چاہیے. صبح جیسے نمودار ہونے لگی, اپنے غلام سے کہا میرے ساتھ چل, ان دونوں کے سر قلم کرنے ہیں. جب چلنے لگے نا تو بڑے بیٹے نے کہا, اس کے غلام سے کہا کہ تو ہمیں حضرت بلال جیسا لگتا ہے. کہ آپ دونوں کون ہیں؟ کہ ہم علی کے نواسے ہیں. اس نے پلٹ کے کہا کہ نہیں میں علی کے بچوں کو نہیں مار سکتا. اپنے بیٹے سے کہا انہیں مار دے. کہا کہ نہیں بابا میں بھی نہیں مار سکتا, اتنے خوبصورت بچے میں نے نہیں دیکھے, چھوٹے چھوٹے بچے تھے. ایک مرتبہ اس نے کہا کہ دیکھو میں تم دونوں میں سے پہلے ایک کو ماروں گا پھر دوسرے کو, خود ہی فیصلہ کر لو پہلے کسے قتل کرو. بڑا بھائی سامنے کھڑا ہو گیا, کہا پہلے مجھے مار دینا. میری ماں نے مجھے کہا تھا بڑا بھائی باپ کی طرح ہوتا ہے. ایک مرتبہ چھوٹا بھائی سامنے آ, کہ خبردار بڑے بھائی کو نہ مارنا, میری ماں نے کہا تھا چھوٹا بیٹوں کی طرح ہوتا ہے. جب اس نے ایک مرتبہ تلوار اٹھائی, دونوں ایک مرتبہ گلے ملے. اس نے اشارہ کیا کہ اپنے کرتے اتارو میں گلا کاٹوں گا. چھوٹا بھائی رونے لگا, کہا کیا بات ہے کیوں رو رہا ہے تو؟ جب حارث نے پوچھا نا کیوں رو رہا ہے, کہ مجھے کرتا اتارنا نہیں آتا, میری پوشاک میری ماں بدلا کرتی تھی. کہ میری پوشاک میری ماں بدلا کرتی تھی. ایک مرتبہ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو گلے سے لگایا. اس ملعون نے تلوار اٹھائی, جیسے تلوار چلی دونوں سر جدا ہو گئے. اس نے لاشیں کھینچنا شروع کیے. جب فرات میں ڈالے وہ پانی میں بہنے لگے. ایک کسان نے تو لاشیں دیکھے, کہ کتنا نور آ رہا ہے. مسیب کے مقام پہ اس نے لاشیں دفنائے. میں یہاں تمام کر دیتا, ایک جملے کی زحمت دوں گا مجھے معاف کیجئے گا. اس کسان نے مسیب کے مقام پہ دونوں بچوں کو دفنا دیا. آج بھی وہیں پہ روزے ہیں. عزیزان گرامی, اس ملعون نے, حارث ملعون نے دونوں بچوں کے سروں کو ایک رومال میں باندھا, اٹھا کے عبید اللہ بن زیاد ملعون کے پاس گیا. عبید اللہ نے سوال کیا کہ کیا بات ہے, کیا لے کے آیا ہے؟ کہ مجھے انعام چاہیے. کہ کیا لے کے آیا ہے؟ کہ یہ مسلم کے دونوں یتیم بیٹوں کے سر ہیں. کہ ذرا رومال کو کھول میں دیکھنا چاہتا ہوں. سامنے ایک تشت رکھا تو اس نے رومال کھولا. جب سارے دربار نے چہروں کو دیکھا, سارا دربار تڑپ کے رونے لگا. کہ ہم نے ایسے سر نہیں دیکھے. عبید اللہ نے کہا ذرا چہروں پہ پانی ڈال, میں چہرے دیکھنا چاہتا ہوں. یہ چہرے سرخ کیوں ہیں؟ کہ میں نے جب ان کے گلے کاٹے تو خون اڑا تھا, جیسے ہی پانی ڈالا بال اترنے لگے. کہ یہ کیا بات ہے, بال کیوں اتر رہے؟ کہ میں نے بالوں کو بڑا زور سے پکڑا تھا, میں نے تمام کر دیا.
الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. بس بھائی 2 جملے دعا کے کہوں گا. مجھے گری کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں, مائیں بہنیں بیٹیاں رو رہی ہیں. کوئی ماں اولاد کا غم نہ دیکھے. ہاتھوں کو بلند کر کے ایک جملہ کہوں گا صرف. جب ایک مرتبہ بیبیاں امام سجاد کے ساتھ اسیر ہو کے کوفے کے دروازے پہ پہنچی نا, تو ہر طرف سے پتھر آنے لگے. جب پتھر آ رہے تھے نا تو ایک مرتبہ سلام کی آواز آئی, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. جناب زینب نے سوال کیا, بیٹا سجاد کس نے اس غربت میں میرے بھائی کو سلام کیا؟ کہ پھوپھی اماں کوفے کے دروازے پہ دیکھے. ساری بیبیوں نے سر اٹھا کے دیکھا, ایک سر لٹکا ہوا تھا. ساری بیبیاں گزر گئی, ایک بیوی رک گئی. نام رقیہ بتایا جاتا ہے. کہ مسلم جو آپ پہ گزری میں نے دیکھ لیا, جو مجھ پہ بھی تھی آپ کو پتا ہے. مسلم میرے 2 یتیم بچے کا مادر حسین